اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ذرا ان کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ یہ تم کن کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ان کا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر۔ قال هل يسمعونكم او اذ تدعون، ان کا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو ان کے سامنے، تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب اس کا جواب تو نہیں دیا، بلکہ بات کیا کہی، بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے، وہ یہی کرتے تھے، اسی طرح پوچھتے تھے، یہی ان کی رسم تھی، یہی ان کی ریت تھی، یہی طریقہ تھا، تو ہم نے وہی اختیار کر لیا۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوجتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، جنہیں تم بھی پوجتے ہو، تمہارے پچھلے باپ دادا پوجتے تھے، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ الا رب العالمین، بس میرا تو ساتھی، میرا دوست، جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میرا توکل اور تکیہ ہے، وہ صرف ایک ہے، رب العالمین، الا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا، مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو، جزا و سزا کے دن۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا۔ رب ہب لی حکما، پروردگار مجھے حکم عطا فرما، یعنی مجھے حکمت، دانائی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے تو شامل کر دے اپنے صالح بندوں میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے، میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے، میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے والد کو بخش دے، اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پر ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ بعث بعد الموت، اس وقت مجھے رسوا نہ کیجو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کہ نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم کہتے ہیں سلامتی، جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو، صحت مند دل، صحت مند روح، فطرت سلیمہ، قلب سلیم، جو انپولیوٹڈ نیچر، انپرورٹڈ نیچر، جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر، قلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی، نکالی جائے گی ان باغیوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ اب تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں، جہنم میں، وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ساتھ ہی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو ہیں ان کے اس کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد جھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم، خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی کے اندر۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے۔
وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اور شیاطین جن جو ہیں جن کی دوستی کا دم بھرتے رہے، جن کے یعنی ورغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی، ان سے کہیں گے تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں، اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مغفرت کر سکتا ہے۔ ہم نے تمہارا درجہ کر دیا، تمہاری اطاعت شروع کر دی، تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، تو اب یہاں کوئی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو، جو کوئی دلجوئی ہی کرے۔ فلو ان لنا کرۃ، تو اب اگر ہمیں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنکون من المومنین، تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مومنین، یہ ترجیحی کہلاتی ہیں آیات، بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد، ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔